بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین وعامتہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج ہم جمعیت علماء بنارس کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں اکٹھا ہیں۔ اس عنوان کے دو جز ہیں، ایک ہے اس پروگرام کا جمعیت علماء ہند سے تعلق، اور ایک ہے جو عنوان اصلاح معاشرہ، اس کی محنت اور اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت۔ جہاں تک جمعیت علماء ہند کی خدمات اور اس کی ضرورت کا تعلق ہے، تو اس مختصر وقت میں عزیز محترم مولانا ریاض احمد صاحب نے مختصر مگر جامعیت کے ساتھ اس کا تعارف کرایا۔ جمعیت کے قیام کو 100 سال مکمل ہو چکا ہے۔ سن 1919 میں جب شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ مالٹا کی جیل سے واپس آئے تھے، تو یہاں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا تھا، اور ان کے تلامذہ، ان کے منتسبین، ان کے معتقدین نے اس جماعت کو قائم کیا۔ اگر اس وقت کورونا کا ماحول نہ ہوتا تو پورے ملک کے اندر جمعیت علماء ہند کی 100 سالہ تقریبات منائی جا رہی ہوتی، اور اس سلسلے کے کچھ پروگرام منعقد بھی کیے گئے ہیں۔ چنانچہ جمعیت علماء ہند سے تعلق رکھنے والے اکابر اور علماء کی خدمات کے تعارف میں مختلف علاقوں میں سیمینار منعقد کیے گئے، ان کی خدمات کا تعارف کرایا گیا۔ بنارس کے اندر بھی ایک پروگرام ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی نئے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اس سلسلے میں مجھے دو بات کہنی ہے۔ ایک تو جمعیت کا عمومی کام ہے، جس کی اصل ذمہ داری مرکزی جمعیت علماء ہند کے اوپر ہے۔ ہمارے جو مرکز کے ذمہ داران ہیں، اکابر ہیں، اس کی مجلس عاملہ کے ممبران ہیں، صدر، سیکریٹری، خزانچی، نائب صدر وغیرہ، وہ حضرات فیصلے کرتے ہیں اور ان فیصلوں کے اندر عمل کے رنگ بھرتے ہیں۔ ہم سب ان کے پشت پناہ، ان کے مؤید اور ان کے خدمات کو قوت پہنچانے والے افراد ہیں۔ اس کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ جب ممبر سازی کا زمانہ آئے تو ہر فرد اس کا ممبر بننے کی کوشش کرے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ہم اگر جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں تو جس سطح پر بھی جو خدمت ہو رہی ہے اس خدمت خلق میں ہمارا حصہ ہوگا، ہم اس کے اجر و ثواب کے اندر شریک ہوں گے۔ اس لیے جب ممبر سازی کا زمانہ آئے تو ممبر بنانے میں اور ممبر بننے میں دینی خدمت سمجھ کر سب کو شریک ہونا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ مقامی سطح پر جمعیت ایک دستوری تنظیم ہے، اور جیسا نظام اس کا ہے شاید ہندوستان کے اندر کسی دوسری تنظیم کا نہیں ہے۔ ابتدائی ممبر سازی سے لے کر صدر جمعیت علماء ہند کے انتخاب تک ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ پہلے علاقائی جمعیت تشکیل دی جاتی ہے،
پھر ضلع جمعیت تشکیل دی جاتی ہے، پھر صوبائی جمعیت بنتی ہے، پھر مرکزی جمعیت کی تشکیل ہوتی ہے۔ تو ہر نیچے کا فرد اوپر والے کی گویا بنیاد ہے، اس کی بنیاد کی اینٹ ہے، اور یہاں سے لے کر وہاں تک جتنا کام ہو رہا ہے ہر ایک کے اندر ہر ایک کی حصے داری ہے۔ ہر فرد عمل کے اعتبار سے بھی شریک ہے، فکر کے اعتبار سے بھی شریک ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ممبر سازی کے اندر ہر ایک کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، ممبر بننے میں بھی اور ممبر بنانے میں بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مرکزی سطح پر جو خدمات ہو رہی ہیں وہ تو بڑے اونچے درجے کی ہیں، مقدمات کی پیروی ہے، عدالتوں کے اندر کیس کو لے کر چلنا ہے، مرکزی حکومت سے دو بدو ہو کر گفتگو کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہر علاقے کے اندر جو رفاع عام کی انسانی خدمت کے جو کام سامنے آتے ہیں تو ہر علاقے کے جمعیت کے خدام اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بنارس کے اندر بھی ورنا ندی میں سیلاب آ جاتا ہے، ادھر کے کتنے مکانات زیر آب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگوں کی خدمات، ان کے لیے دواؤں کا انتظام، ماسک کا انتظام، ان کے جن گھروں میں فاقے ہو رہے تھے وہاں کٹ بنا بنا کر پہنچانا، درجہ وار پہلے درجے پر وہ لوگ کہ جو واقعی بڑے افلاس زدہ تھے، اور پھر ان لوگوں تک نوبت پہنچی کہ جو ابتداً خدمت کرنے والوں میں شامل تھے اور آخر میں ان کو بھی مدد کی ضرورت پیش آ گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت علماء بنارس نے اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کو حکومت اور یہاں کے انتظامیہ نے بھی محسوس کیا اور اس کا اعتراف کیا۔ اس میں بھی ہمیں دونوں طرح کی شرکت کرنی چاہیے، مالی خدمت کے لیے اپنے دروازے، اپنے اکاؤنٹ کو کھول دیں، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان مواقع کے اوپر اس میں حصہ داری دکھلائیں، دوسرے عملی شرکت کے اندر بھی اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ خدمت خلق کا جو سلسلہ ہے جاری رہنا چاہیے۔ ایک بات تو جمعیت سے متعلق یہ عرض کرنی تھی، دوسری بات اصلاح معاشرہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح معاشرہ کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور سے ذہن جاتا ہے چند رسم و رواج کی اصلاح کی جانب، کہ ہماری شادی بیاہ اور ہماری تقریبات کے اندر جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، جو رسم رواج ہیں ان کو درست کر دینا چاہیے۔ شادی میں خاص طور سے جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، جو غیروں کی نقالیاں ہوتی ہیں، جو اسراف و فضول خرچی ہوتی ہے، اس سے بچا کر سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق نکاح کی سنت ادا کی جائے، مسجد میں نکاح کیا جائے، ولیمہ میں سادگی اختیار کی جائے، نام و نمود اور شہرت طلبی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یقیناً یہ بھی اصلاح معاشرہ کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن معاشرے کا جو لفظ ہے، اصلاح معاشرہ کا مطلب مسلمانوں کے حق میں یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے۔ آئیے ہم یہ جائزہ لیں کہ اسلامی معاشرے کے خد و خال کیا ہوتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں اور آپ نے ایمان کی دعوت دی ہے اور 23 سال کی مختصر سی مدت میں آپ نے جو معاشرہ تشکیل دیا ہے اس کے خد و خال کیا تھے، اس کی خصوصیات کیا تھی۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہے کہ غیروں کی دخل اندازی سے یا نقالی سے اس معاشرے میں جو خرابیاں آ گئی ہیں ان کو دور کر کے ہم اس معاشرے کے اوپر لے آئیں اس کو جو مدینے کا معاشرہ تھا، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشرہ تھا۔ یہ اصل اصلاح معاشرہ کی کوشش، یہ اس جامع اور وسیع معنی کے اعتبار سے ہمارا پیغام ہے، جمعیت کا پیغام ہے۔ اور جہاں بھی اصلاح معاشرہ کا پروگرام کیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو، تو وہ صرف چند رسم و رواج اور چند تقریبات کی اصلاح مقصود نہیں ہوتی، بلکہ پورے معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں سب کی درستگی کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ میں مسلمانوں کے معاملات اور ان کے اخلاق اور ان کے حقوق کے سلسلے میں چند روایتوں کی روشنی میں اس مضمون کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المسلمین فی توادہم و تعاطفہم کمثل جسد واحد اذا اشتکا عضو منہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی برتنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنے میں ایسا ہے جیسے ایک جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں۔ اگر جسم کا کوئی ایک عضو تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے تو بدن کے تمام اعضاء اس کی وجہ سے بے چین ہو جاتے ہیں اور بخار میں اور بیداری کے اندر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آنکھ تکلیف کے اندر مبتلا ہے اور باقی بدن آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، چین کی نیند پڑا ہوا، نہیں۔ ایک آنکھ میں اگر تنکا پڑ گیا معمولی سا تو آدمی پورا بے چین ہو جاتا ہے۔ سر میں تکلیف ہے تو پورا آدمی بے چین ہے، پریشان ہے۔ پیر میں تکلیف ہے تو پورا جسم پریشان ہے اور تکلیف کے اندر مبتلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرہ، یہ سب مل کر ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک فرد کو بھی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو اسلامی معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تکلیف تنہا اس کی تکلیف نہ ہو، بلکہ سارے کے سارے لوگ پریشان ہو جائیں۔ پریشان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ چیخ پکار کرنے لگے، ہنگامہ کرنے لگے، بلکہ اس کی پریشانی کے ازالے کی فکر کرے، چاہے وہ پریشانی بیماری کی شکل میں ہو، کسی ناگہانی آفت کی شکل میں ہو، فقر و فاقہ بے روزگاری کی شکل میں ہو۔ جو بھی پریشانی آئے تو وہ ایک فرد کی پریشانی نہ ہو، بلکہ جس طرح ایک جسم کے ایک عضو کی تکلیف سے پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مسلم معاشرے کے اندر ایک فرد کی تکلیف کی وجہ سے پورے معاشرے کو تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے اور آپ نے اس کا نمونہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں پیش فرمایا تھا۔ اسی معاشرے کی ایک صفت ایثار ہے، یعنی اپنے آرام، اپنی راحت اور اپنے نفع کے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، خود نقصان اٹھا لینا، خود تکلیف برداشت کر لینا، خود فاقہ کر لینا، بھوک برداشت کر لینا، لیکن اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو اور دوسرے کو تکلیف کے اندر مبتلا نہ رکھنا، بلکہ اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو خود ہی فاقہ کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے۔ ابھی آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات میں وتقری ضیف، مہمان نوازی بھی شامل تھی۔ آپ کے پاس کوئی مہمان آتا آپ اس کا فوراً انتظام فرماتے۔ آپ نے فرمایا میرے مہمان کی میزبانی کون کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مہمان کو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ گھر گئے، بیوی سے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر آیا ہوں، لا تدخری منہ شیئا، اس سے کوئی چیز چھپا کے مت رکھنا، بچا کے مت رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں نہ میرے کھانے کے لیے کچھ ہے نہ آپ کے کھانے کے لیے کچھ ہے، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے۔ فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور کھانا سامنے لا کر رکھ دو۔ ابھی یہ واقعہ اس وقت کا جب پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، مہمان بھی بغیر میزبان کے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ کہا جب کھانے کا وقت ہو کھانا لا کے درمیان میں رکھ دینا، مہمان کو بیٹھا دینا اور ہم اور تم دونوں وہاں بیٹھ جائیں گے، اور تم چراغ کی بتی ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھ کر جانا
اور جا کر چراغ کو بجھا دینا۔ اس زمانے میں یہ ماچس نہیں ہوتی تھی کہ فوراً جلایا اور چراغ کو روشن کر دیا، چکماق سے پتھر سے آگ نکالی جاتی تھی اور آگ جلائی جاتی تھی، اس میں وقت لگتا تھا۔ چنانچہ یہی کیا، دسترخوان بچھایا، مہمان کو بیٹھایا اور کھانا تھوڑا سا۔ اب مہمان کو کھلانے کے لیے خاتون اٹھ کر گئی ہیں، چراغ بجھا دیا اور کبھی کھانے کی طرف ہاتھ لے جاتے ہیں، کبھی منہ کی طرف لے جاتے ہیں، منہ کو چلا رہے ہیں، آواز بنا رہے ہیں۔ ایک دانہ نہیں کھایا، سارا کھانا مہمان نے کھایا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تم دونوں کی رات کی حرکت بہت پسند آئی۔ وہی نازل ہوئی، بتلایا گیا، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو فاقہ ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ بچوں کو بھوکا سلایا ہے، خود بھوکے رہے ہیں، لیکن ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے ساری قربانی دے دی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے اندر واقعہ لکھا ہے، جنگ یرموک کے اندر، جس میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے تھے۔ ایک صاحب اپنے چچا زاد بھائی کو زخمیوں میں تلاش کرتے ہوئے پانی لے کر پہنچے کہ وہ زخمی ہیں، ان کو آخری وقت میں پانی پلا دوں۔ وہاں پہنچے، ان کو پانی دینا چاہا، اتنے میں بغل میں ایک زخمی مسلمان پڑے ہوئے تھے، انہوں نے پانی کے لیے اشارہ کیا، انہوں نے کہا پہلے اس کو پلا دو۔ اس کے پاس پہنچے تو اس کے بعد کچھ فاصلے پر ایک دوسرے زخمی مسلمان پڑے ہوئے تھے، انہوں نے پانی کے لیے اشارہ کیا، انہوں نے کہا پہلے ان کو پلا دو۔ یہ ان کا سب کا آخری وقت تھا۔ وہاں پہنچے، ان کے پہنچنے سے پہلے ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد دوسرے کے نمبر والے کے پاس آئے، وہ بھی اللہ کے پیارے ہو چکے تھے، پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی پیاسے جان دے دی تھی۔ یہ ہے ایثار۔ آخری وقت میں پیاس کا جو عالم ہوتا ہے اس کو ہم زندہ اس کو محسوس کر ہی نہیں سکتے۔ اس وقت میں پانی کا ایک قطرہ کتنی قیمت رکھتا ہے، کتنی راحت پہنچاتا ہے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا ہے۔ سیرت کے واقعات پڑھیے، ایک آدمی ضرورت مند ہے، اپنے پڑوسی کے پاس وہ پیغام بھیجتا بھائی تمہارے گھر میں کچھ ہو تو مجھے قرض دے دو۔ انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے جو پیسوں کی تھیلی اکٹھا کر رکھی تو اٹھا کر ان کو دے دی۔ یہ تھیلی لے کر گھر میں آئے، بغل کے پڑوسی نے ان سے کہا کہ بھائی کچھ قرض کی ضرورت ہے، انہوں نے اٹھا کر اس کو دے دیا۔ ابھی انہوں نے ضرورت پوری نہیں کی تھی کہ اس کے بغل والے مکان سے آدمی آ گیا کہ کچھ قرض کی ضرورت، انہوں نے اٹھا کر اس کو دے دیا۔ یہ گھومتے پھرتے پھر پہلے جو مالک تھے ان تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے پڑوسی سے مانگا تو وہ پڑوسی اپنے پڑوسی سے لے کر آ چکا تھا اور وہی تھیلی لوٹ کر ان کے پاس آ گئی۔ 4-5 گھروں سے گھوم کر آئی ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ خود قرض لینے کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اور ضرورت کے بغیر قرض نہیں لیا کرتے تھے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، لیکن اپنے پڑوسی نے جب ضرورت کا اظہار کیا تو اپنی ضرورت کو قربان کر کے اس کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، گھر میں جو کچھ رکھا ہوا ہے، کوئی سائل آ گیا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اسلامی معاشرے کے اندر ایثار ہوتا ہے۔ ہم اپنی خود غرضی کو چھوڑ دیں۔ خود غرضی کیا چیز ہے؟ ہمیں اپنے نفع سے مطلب ہے، اپنی راحت سے مطلب ہے، ہمارا بھلا ہونا چاہیے چاہے کسی کا نقصان ہو جائے۔ اسلامی معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں ہوا کرتی۔ اسی طرح ہمارا دل ایک دوسرے سے صاف ہو، دل میں کوئی کینہ نہ ہو کسی کی طرف سے۔ اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے جس کی وجہ سے تکدر پیدا ہو، اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے، دل کو صاف کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کسی کی شکایت لے کر مت آیا کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے صحابہ کے درمیان جاؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف ہو، میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کدورت نہ ہو۔ آپ نے اپنے محبوب و چہیتے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، بیٹے اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم صبح و شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو، فافعل تو ایسا ضرور کر لینا۔ یا بنیا ذالک من سنتی، بیٹے یہ میرا طریقہ ہے۔ ومن احب سنتی فقط احبنی،
جو میرے طریقے سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کر میرے طریقے سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ صفت بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عام تھی، سینہ آئینے کی طرح سے شفاف، اگر کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا تو فوراً اس کی صفائی کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ گفتگو کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر چل پڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلے، عمر استغفر لی، عمر مجھے معاف کر دو، اللہ سے میرے لیے استغفار کرو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ دروازے تک پہنچے، پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ عمر مجھ سے ناراض ہیں، بھاگے ہوئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر واقعہ سنایا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ندامت ہو گئی کہ ابو بکر مجھ سے بڑے، وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، میں نے معاف نہیں کیا۔ جانتے تھے کہ یہ کہاں گئے ہوں گے، سب کا ملجا و ماوا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، وہ بھی وہیں پہنچے۔ اب یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوگا، تم نے غلط کیا، وہ کہیں گے تم نے غلط کیا، وہ کہ نہیں میں نے غلط کیا، وہ کہتے ہیں میں نے غلط کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری خاطر ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ ان کی تو یہ شان ہے کہ جب سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو انہوں نے مجھے اپنایا تھا۔ سب سے پہلے لبیک کہنے والے ایمان کی دعوت پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طریقے سے اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملاقات کرے تو اس کو سلام کرنا ہے، پہچان ہو یا نہ پہچان ہو، بس اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ نے فرمایا للمسلم علی المسلم ست خصال، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے، 6 حقوق ہیں، یعنی اس کی ذمہ داری کہ اس کو انجام دے۔ نمبر 1، جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، اگر اس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور اس کی خیرخواہی کرے، اس کی موجودگی میں بھی اس کی غیر موجودگی میں بھی۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ تو جس معاشرے کے اندر سلام کا رواج نہ ہو، دائیں بائیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزر جائیں، اسلامی معاشرے کی صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ایسے ہی ہر آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ ایفائے عہد کا وعدہ پورا کرنے کا التزام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور ایک روایت نے فرمایا کہ آیت المنافق اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کان فیہ خصلۃ منها کان فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها۔ 4 صفتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر وہ پائی جائیں وہ پورا منافق ہے، اور جس کے اندر ان 4 میں سے ایک پائی جائے اس میں نفاق کا اتنا حصہ موجود ہے جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے کسی سے معاہدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت کے اندر خیانت کرے، اور جب کسی سے لڑائی ہو جائے تو گالی گلوچ کرنے لگے۔ اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا ہو تو بد کلامی پر آ جائے، فحش گوئی کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ یہ منافق کی صفت ہے۔ تو مومن کی صفت کیا ہوگی؟ مومن کی صفت وہ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی، الصادق الامین، کبھی جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے،
مسلم معاشرے کی یہ پہچان ہوگی کہ ہر آدمی دوسرے کی طرف سے مطمئن ہو کہ یہ جو کہے گا سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اس نے جو وعدہ کیا ہے پتھر کی لکیر ہے، یہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اس کے پاس اگر ہماری کوئی رقم امانت ہے، ہمارا کوئی راز امانت ہے، ہماری کوئی مصلحت امانت ہے، تو اس کے اندر وہ خیانت نہیں کرے گا۔ میں نے 3 لفظ استعمال کیے۔ امانت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی امین ہوتا ہے۔ یہ بھی امانت داری کا ایک تقاضا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آدمی کسی معاملے کے اندر مشورہ لینے کے لیے آیا ہے تو ہم اس کے حق میں جو بہتر ہے وہ رائے دیں، اپنی مصلحت کو نہ سوچیں۔ ایک آدمی آیا، ایک دوست آیا، وہ کہتا فلاں مکان فروخت ہو رہا ہے، اتنا وہ مانگ رہا ہے، میں اس کو لینا چاہتا ہوں، کیا رائے ہے؟ اور اپنے ذہن میں جھماکا ہوا، یار تو میرے ہاتھ لگنا چاہیے، بہت مناسب ہے، بہت موقع کا ہے اور بہت مناسب ریٹ ہے۔ اس سے کہتے نہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، مشورہ دے دیا اس کو، اور اس کے بعد بیک ڈور سے جا کر اپنا معاملہ طے کر لیا۔ اعلیٰ درجے کی خیانت ہے۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے۔ امین کا مطلب یہ ہے کہ دیانت داری کے ساتھ وہ مشورہ دو جو اس کے حق میں بہتر ہو، کاروبار کے سلسلے مشورہ ہو، رشتے کے سلسلے مشورہ ہو، کئی پیغام بھیجنے کے بارے میں ہو، کسی چیز کی خریداری کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے کے اندر ہو، فیما بین و بین اللہ، دیانت داری کے ساتھ جو صحیح رائے وہ بتانی چاہیے۔ اگر اس میں آدمی کمی کرے گا تو یہ خیانت ہوگی۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی معاشرے کا تعلق صرف چند رسومات سے نہیں ہے بلکہ تمام چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اسلامی معاشرے کے اندر حیاداری ہوتی ہے، بے حیائی اسلامی معاشرے کی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آج حیا اور شرم معاشرے سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ گھروں کے اندر ہمارے نوجوان بچوں بچیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر موبائل کے اوپر نہ جانے کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں، کیا کیا چیٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کے کان پہ جو نہیں رینگتی، سرپرستوں کے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، گویا ان کے حیا کا جنازہ خود نکال رہے ہیں، خیال نہیں کرتے اس کا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو شخص بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ برتے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں کا مطلب کیا ہوا؟ وہ ہمارا کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مسلم سوسائٹی کا وہ فرد شمار نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے اندر یہ وصف نہ پایا جاتا ہو کہ اپنے سے بڑے کا اکرام کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ عمر کے اعتبار سے بڑا ہے تو ہمارے لیے قابل احترام، عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام و ذی الشیبۃ المسلم کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ بوڑھا مسلمان جس کا بال سفید ہو گیا ہو، وہ کیسا ہی ہو، نیک ہو، گناہ گار ہو، غریب ہو، امیر ہو، لیکن اسلام کے اندر اس کا بال سفید ہو گیا مسلمان ہونے کی حالت میں تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ یہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑے کے ساتھ توقیر کا معاملہ نہ کرے۔ اور بعض روایتوں میں اس کے ساتھ ایک لفظ اور ہے کہ ہمارے عالم کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جتنی چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ اسی سلسلے کی ایک چیز ہے پڑوسیوں کی خبر گیری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، بخدا وہ مومن نہیں، بخدا وہ مومن نہیں، بخدا وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ وہ شخص کہ جو پیٹ بھر کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو۔
وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا کہلانے کا حقدار نہیں ہے کہ جو اپنے پڑوسی کے لیے راحت رسا بننے کے بجائے تکلیف پہنچانے والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے سلسلے میں اتنی تاکید فرمائی، آج فرمایا ما زال جبریل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل امین مجھ کو پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی میراث کے اندر حصے دار بنا دیا جائے گا۔ اب ہر پڑوسی اگر اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرنے لگے، اس کی پریشانی کے اندر شریک ہو جائے، اس کی غربت و افلاس میں اس کا ساتھ دے، اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے، تو ہم جنگل میں نہیں رہتے، ہر ایک کا مکان دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ اس کی اگر یہ ایک تعلیم ہمارے اندر آ جائے تو کتنے مسائل، کتنی پریشانیاں جو ہے حل ہو جائیں۔ اس میں اس کی بھی قید نہیں ہے کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہو، اس کی بھی قید نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہم مذہب ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 حقوق ہیں، ایک اسلام کا حق ہے، ایک رشتہ داری کا حق ہے، ایک پڑوس کا حق ہے۔ اگر پڑوسی رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے تو 3 حق اس کا ہو گیا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے، اور رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے۔ جو صلہ رحمی کا حکم وہ بھی پورا ہو رہا ہے، پڑوسی کا بھی حق پورا ہو رہا ہے، اور مسلمان کا بھی حق پورا ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی ہے، تو مسلمان کا اور پڑوسی کا حق ادا ہو رہا ہے۔ اگر وہ مسلمان بھی نہیں ہے تو کم سے کم پڑوسی کا حق ادا ہو رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا اور وہ شراب پیتا تھا، اور جب پیتا تھا تو لے میں گاتا تھا، اذاعونی وائی فتن اذاعو لیوم کریہۃ وصداد صغری، لوگوں نے مجھے کھو دیا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، اور کیسے جوان کو کھو دیا جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، مصیبت کے دن کام آنے والا ہے۔ اتفاق سے پکڑا گیا، جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب ایسے شرابی کبابی کی حمایت کرنے کون جائے گا؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور اس کی پیروی کر کے اس کو چھڑا کر لے آئے، فرمایا دیکھو ہم نے تم کو ضائع نہیں ہونے دیا، تم کو شکایت تھی کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ اسی پڑوسی کا یہ دوسرے پڑوسی کا معاملہ ہے کہ اپنا مکان فروخت کر رہا تھا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی، لوگوں نے اس سے پوچھا تمہارے مکان کی قیمت کا 20,000 روپیے، 20,000 درم، 20,000 درم کا تو تمہارا مکان نہیں ہے، تمہارا مکان تو 10,000 درم سے زیادہ کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 10,000 قیمت ہے میرے مکان کی اور 10,000 درم قیمت ہے ابو حنیفہ کے پڑوس کی، یعنی یہ میرا یہ مکان امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ہے، میں اس مکان کو جب چھوڑ کر جاؤں گا تو 2 چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا، ایک یہ مکان چھوٹے گا، ایک امام ابو حنیفہ کا پڑوس چھوٹے گا، اور جو آ کر اس مکان میں بسے گا اس کو 2 چیزیں ملیں گی، ایک مکان ملے گا اور ایک ابو حنیفہ کا پڑوس ملے گا۔ اور وہ بھی یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی خبر لگی تو 20,000 درم اس کو دے کر کہا کہ یہ پیسے بھی تیرے اور یہ مکان بھی تیرا، تجھ کو مکان فروخت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ تابعین اور تابعین کے آخری دور کی بات بتا رہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شمار تابعین کے اندر ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں تو قرن اول کے اندر ہزاروں سینکڑوں ملیں گی کہ اپنے پڑوسی کے لیے اپنی راحت کو قربان کر دیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ بھائی ہمیں اصلاح معاشرہ کے لیے ہر چیز کے اوپر نگاہ ڈالنی پڑے گی، اپنے اخلاق کو بھی دیکھیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھیں، امانت داری، دیانت داری، سچ بولنا، جھوٹ بولنا مسلمان کا کام ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ فرمایا پوچھا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذُوبًا، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا لا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بات کیا ہے؟ بزدلی اور شجاعت ایک فطری چیز ہے، خلقی طور پر، فطری طور پر کسی کے اندر جسارت ہوتی ہے، ہمت زیادہ ہوتی ہے، کوئی کمزور دل کا آدمی ہوتا ہے، یعنی زبردستی ایک بزدل اپنے کو
ہمت والا نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح مال کی محبت انسان کی فطرت کے اندر رکھی گئی ہے، کسی کے اندر مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور بخل کرتا ہے، کسی کے اندر کم ہوتی ہے اور خرچ کرتا ہے، لیکن فطرت میں مال کی محبت تو رکھی ہوئی ہے، اس لیے اس کے تقاضے سے اگر بخل آ جائے تو یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن جھوٹ یہ تو سب کے نزدیک غلط چیز ہے، خراب چیز ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر نہیں ہے، اس کے مزاج کا تقاضا نہیں ہے، اور ایمان سے تو اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں۔ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں اور اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم کتنی بات واقعے کے مطابق بولتے ہیں، کتنی خلاف واقعہ بولتے ہیں، مذاق میں کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں، بچوں سے کتنا جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی احتیاط فرمائی ہے، ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلانے کے لیے مٹھی کا اشارہ کیا، آ جا میں تجھ کو کچھ دوں گی، تعال اوتک شیئن، آ جا میں تجھے کچھ دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماذا اردت ان توتیہ، اس کو کیا دینے کا ارادہ کیا تھا، کیا دینے کی نیت تھی؟ انہوں نے کہا میری نیت یہ تھی کہ وہ آ جائے گا تو ایک چھہارا اس کو دوں گی۔ فرمایا اما انک لو لم توتیہ لکتبت علیک کذبۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سنو اگر تم اس کو چھہارا نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ آج بلی سے بندر سے بچوں کو ڈرانے کے لیے اور طرح طرح کی کہ جھوٹ گڑ گڑ کے بچوں کو بچوں ہی سے کیا دوستوں سے، احباب سے، ساتھیوں سے صبح سے شام تک نہ جانے کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ تو مسلم معاشرے میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، مسلم معاشرے میں وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے محنت باہر نہیں کرنی، اس کے لیے محنت اپنی ذات پہ کرنی ہے۔ اصلاح معاشرہ میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں اس میں تو دوسروں پر محنت کی جاتی ہے، کہیں شادی ہے تو ان سے جا کے ان سمجھائیں گے کہ بھائی سنت کے مطابق نکاح کر لیجئے، سجاوٹ کم کیجئے، فضول خرچی مت کیجئے، لیکن فضول خرچی ہم کر رہے ہیں تو اپنے کو بچائیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں تو اپنے کو بچائیں، وعدہ خلافی کا گناہ ہم کر رہے ہیں تو اپنے کو بچائیں، امانت میں خیانت ہمارے اندر تو اپنے کو بچائیں، جتنی چیزیں خود غرضی اگر ہمارے اندر پائی جا رہی تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یعنی اس اصلاح معاشرہ کا تعلق سب سے پہلے اپنی ذات سے ہے، اپنے گھر سے ہے، اپنے خاندان سے ہے۔ ہر فرد اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ کی جو اندر جو پائی جانے والی بڑی خرابیاں ہیں، جو ہمارا معاشرہ دوسروں سے کی نقالی کرتے کرتے گڈھے کے اندر پہنچ چکا ہے، اس کو ہم واپس لا سکتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے پروگرام کے اندر یہ شامل ہے۔ ایک ہمارے اکابر نے جمعیت کے لیے تعمیری پروگرام کا ایک نظام بنایا۔ تعمیری پروگرام میں کئی شعبے ہیں، اس میں ایک دینی شعبہ بھی ہے۔ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے جس میں آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے، یہ جمعیت علماء ہند کے تعمیری پروگرام کے دینی حلقے سے متعلق خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ مکاتب کا قیام، لائبریریوں کا قیام، یہ تعلیمی حلقے سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ سماجی چیزوں سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، کچھ عوامی خدمات کے ذریعے کی چیزیں ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً اپنے بھائیوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے دینی تقاضے رکھنا، معاشرے میں پائی جانے والی عملی اخلاقی معاملات کے لائن کی جو خرابیاں ان کی نشاندہی کرنا اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ بھی جمعیت علماء ہند کے کام کے اندر، ان کی خدمات کے اندر شامل ہے۔ آج ہم انہی مقاصد کو لے کر اکٹھا ہوئے ہیں، اور جو پیغام پہلے آپ کے سامنے آیا تھا، ایک تو اس اپیل کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جمعیت یہ ان چند ذمہ داروں کی تنظیم نہیں ہے کہ جو اس کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، بلکہ یہ ایک عوامی تنظیم ہے، تمام لوگ اس کے حصے دار ہیں، اس کے اندر شریک ہیں، اور ایک ابتدائی رکنیت حاصل کرنے والا بھی اس کا ایک فرد ہے، اس کی بنیاد کی ایک اینٹ ہے۔ لہذا اس کارواں کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں، اور جب جس طرح کے تقاضے سامنے آئیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اپنی جمعیت کے پلیٹ فارم سے اپنے معاشرے کو درست کرنے کے لیے اور
جو رسم و رواج ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے، اور جو ہمارے اعمال اور اخلاق ان کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے جو آواز لگائی جاتی ہے اس پر لبیک کیوں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ غالباً اسی مسجد سے مولانا محمود صاحب نے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، کچھ لوگوں کو گرا بھی گزری، لب و لہجہ کچھ سخت بھی محسوس ہوا، لیکن بہرحال باتیں جو سچی ہوتی ہیں وہ کڑوی بھی لگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے، قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، اگر کسی کو سچی بات کڑوی لگے تو اس کی وجہ سے سچ بولنا اور حق بولنا بند مت کرو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں فرمائی تھی، ان 7 نصیحتوں کے اندر ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے میں کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ مت کرنا، اور حق بات بولنا چاہے کسی کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ حق بات کڑوی نہیں ہوتی، مزاج خراب ہونے کی وجہ سے کڑوی لگتی ہے، جیسے بخار میں ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہونے لگتی ہے۔ ہمارے مزاج کے اندر حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت جب کمزور پڑ جاتی ہے تو سچی بات اور اچھی بات جو ہے وہ بری لگنے لگتی ہے۔ ہمیں اپنے مزاج کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن جس کی جو ذمہ داری ہے بہرحال وہ اس کو انجام دے گا۔ بس میں زیادہ دیر بول نہیں سکتا، اس معذرت چاہتا ہوں، اتنی بگفتگو ختم کرتا ہوں۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو بہت قبول فرما۔ اے اللہ جو دین کی باتیں یہاں عرض کی گئی ہیں اللہ ان کو ہمارے دل و دماغ کے اندر جاگزی فرما، سچی باتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ملت مسلمہ کے حالات پر رحم فرما، کرم فرما، ملک کی تقدیر کو بدل دے۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں جو حالات آ رہے ہیں اللہ ان کو درست فرما دے، ہمیں اپنے حالات کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔